میں اصل میں ایک ایجنسی سے ہوں. معلوم ہوا ہے کہ مراج صاحب نے پہلے ایجنسی سے قطع تعلق کر لیا ہے. اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ گھر نہیں ہے تو ان کا نمبر دے دیں. کچھ سوچ کر سندل نے دروازہ افواہ کر دیا. آپ اندر آ جائیں. میں ان کی اسسٹنٹ ہوں اور مراج آتے ہی ہوں گے. کیا آپ کو یقین ہے میرے آنے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اس کے سوال پر سندل مسکرا دی. جی بالکل. وہ شخص سندل کی تقلید میں ہال میں آیا تو حمیرہ کو آواز دینے لگی. معلوم نہیں کہاں چلے گی. آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں. جی شکریہ. وہ شخص صوفے پہ بیٹھ گیا تو سندل کچن کی جانب چلی گئی اور گہری سانس پڑنے لگی. اچھے سے جانتی تھی اس نے کیا کیا ہے، لیکن مراج کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی. وہ چائے بنا کر واپس آئی اور ان کی ایجنسی کے متعلق سرسری سے سوالات کرنے لگی. اچانک ان کے چوکیدار کی چیخ پہ وہ دونوں نفوس بکھلائے تھے. بی بی جی دیکھیں حمیرہ کو کیا ہو گیا ہے. وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا. کچھ لمحے کے لیے سندل وہیں منجمد ہو گئی جبکہ وہ شخص صورتحال بھانپ کر چوکیدار کے ساتھ لان کے پچھلی جانب بھاگے. سندل بھی جیسے ہی ہوش میں آئی ان دونوں کی تقلید میں باہر آئی. بی بی جی میں سامان دروازے پر چھوڑ کر یہاں آیا تو یہ حالت میں پڑی تھی. یہ سندل دھندلی آنکھوں اور کانپتے وجود سے دیکھنے لگی. اسے ایک شدید جھٹکے سے اپنی حرکت کا احساس ہوا. وہ شخص اوپر کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ گری تھی. کھڑکی کا کچھ حصہ باہر کی جانب لٹک رہا تھا. شاید وہ اوپر سے گری تھی. وہ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتا کہنے لگا جبکہ سندل ایک طرف الجھے سانسوں سے بیٹھتی چلی گئی. مراج صاحب ہم نے سب کچھ چیک کر لیا ہے. لگتا ہے آپ کی ملازمہ کھڑکی صاف کرتے ہوئے نیچے گری ہے. وہ ہاتھ باندھتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب انسپکٹر سے اطلاع دینے لگا. لاش کو ہم اپنی تحویل میں نہیں لیں گے کیونکہ معاملہ صاف ہے. آپ یا ان کے اہل خانہ اپنی مرضی سے ان کی آخری رسومات ادا کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. وہ ایک اچھی خاتون تھی. مراج افسردگی سے گویا ہوا جبکہ سندل صوفے پہ سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی. مسز مراج معاف کیجیے گا لیکن آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. تفتیش کا حصہ ہے. اب کی بار مراج سیدھا کھڑا ہوا اور سر اس بات میں ہلادا سندل کو دیکھتے گویا ہوا. لیکن آپ کو سندل سے بھلا کیا سوال کرنے ہیں؟ مراج صاحب جیسا کہ میں نے کہا یہ محض تفتیش کا حصہ ہے اور کچھ نہیں. آپ کو جو سوالات کرنے ہیں آپ کر سکتے ہیں. وہ نظریں اس کی جانب بلند کرتے کہنے لگی. انسپکٹر نے ایک بار پھر مراج کو دیکھا جو واضح طور پر پریشانی کا شکار تھا. جب حادثہ ہوا آپ کہاں تھی؟ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. جب دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے دروازہ نہ کھولا تو احساس ہوا کہ شاید حمیرہ تک آواز نہیں پہنچی. اسی لیے میں خود اس کو دروازے کو کھولنے چلی گئی. پھر میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. اچانک چوکیدار کے چلانے کی آواز پہ ہم وہاں پہنچے اور حمیرہ کے وجود کو وہاں پایا. وہ رک رک کر ساری تفصیل سے آگاہ کرنے لگی. ہم نے چوکیدار سے بھی پوچھ لیا. اس کا کہنا تھا کہ حمیرہ کئی دنوں سے شکایت کر رہی تھی کہ اسے اچانک چکر آنے لگتے تھے. شاید اسی دوران کھڑکی سے گر گئی. انسپکٹر اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگا جبکہ مراج سختی سے لب پھینچتا ابھی بھی وہیں کھڑا تھا. ٹھیک ہے ہم اب چلتے ہیں مراج صاحب. وہ مراج کی جانب ہاتھ بڑھاتا کہنے لگا تو مراج نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا. انسپکٹر کے جانے کے بعد وہ وہیں خاموشی سے کھڑا سندل کو دیکھتا رہا. کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر سندل اپنا چہرہ رگڑتی اپنا جواب میں بنا دی. عجیب بات ہے. وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا تو سندل اس کی جانب دیکھنے لگی. کیا عجیب ہے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں استفسار کرنے لگی. حمیرہ کو اونچائی سے ڈر لگتا تھا. وہ مختصر سا جواب دیتا وہاں سے چلا گیا جبکہ سندل نے زور سے آنکھیں بھینچ لی تھی. وہ جانتا تھا. وہ بے وقوف نہیں تھا. سب سمجھتا تھا. وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں دبا کر رونے لگی تھی. ابھی تک وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ سندل کے کیا عزائم ہیں. حمیرہ کی موت کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ نارمل حالت میں کبھی کھڑکیاں صاف نہ کرتی تھی. شاید سندل نے اسے مجبور کیا ہو. وہ ڈرائیو کرتا ہوا کمپنی کے باہر آ کھڑا ہوا. کار پارکنگ میں لگا کر خود آفس کی جانب بڑھنے لگا. گھبراؤ نہیں کچھ ہی دیر میں کام ہو جائے گا اور پھر تمہیں تمہارے پیسے بھی مل جائیں گے. امان شاید کسی سے کہہ رہا تھا. مراج اس کی بات نظر انداز کرتا اندر داخل ہوا تو وہاں صدیقی کو بھی موجود پایا. مراج کیسے ہو یار تم؟ امان اسے دیکھ کر فوراً ہڑبڑاتے ہوئے بولا جبکہ صدیقی جو کچھ کہنے والا ہی تھا وہ بھی خاموش ہو گیا. مراج کا جواب دیے بغیر تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر ڈھہ گیا اور ہاتھ 2 انگلیوں کی پیشانی سے دبانے لگا. کیا ہوا؟
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہی ہونکوں کی طرح سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیونکہ وہ تو معراج کی موت کی خبر کے انتظار میں تھے نا۔ کہیں حمیرہ پکڑی تو نہیں گئی تھی اور ان کا نام تو نہیں آ گیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا ہاتھ دراز میں موجود پسٹل کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کرنے آیا تھا صدیقی سے کیس کے متعلق۔ اس کی بات پر اقرار محسوس کرتے موجود اس کی بات میں سچائی موجود دیکھ کر امان اپنا ہاتھ پسٹل سے دور ہٹانے لگا۔ مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ صدیقی صوفے پہ بیٹھا متجسس سا پوچھنے لگا۔ میں نے اس کیس کے لیے کوئی اور وکیل رکھ لیا ہے، بس یہی بتانا تھا، وہ خشک انداز سے کہنے لگا تو صدیقی اور امان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اور امان، مجھے معلوم ہے تمہیں سندل پسند نہیں، لیکن تم یہ حق نہیں رکھتے کہ تم میری بیوی کو تنگ کرو اور اس پہ الزام لگاؤ۔ نہ جانے وہ سب یہ کیوں کہہ رہا تھا، لیکن اس نے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سب جو اس کے سامنے تھا یہ ان کی اصلیت نہ تھی۔ تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ وہ لڑکی اچانک تمہاری زندگی میں آئی اور پھر اچانک محبت ہو گئی۔ مجھے تو شک ہے کہ آگ اسی نے لگوائی تھی تمہارے قریب آنے کے لیے۔ صدیقی اس سے مخاطب ہوا تو معراج کی گردن میں رگیں بھرنے لگی۔ تو میری بیوی، میری جائیداد، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ معراج اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے اور راتے ہوئے بولا تو صدیقی اس کے لہجے پہ بوکھلا گیا۔ نہیں، میرا مطلب تمہارا جو بھی مطلب ہو مجھے نہیں جاننا۔ خبردار جو آئندہ میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تمہاری صحت اور سیلری کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ڈیسک پہ زور سے مکہ مارتا سرد لہجے میں کہتا وہاں سے باہر آ گیا۔ جب سے حمیرہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر موصول ہوئی تھی وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ سندل ادھر سے ادھر بار بار چکر کاٹتی رہی۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ معراج کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ خطرہ ابھی بھی اس کے سر پہ منڈا رہا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ اندرونی دروازے کے کھلنے کی آواز پہ وہ اس کی سمت بھاگتے ہوئے گئی۔ معراج، کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی جبکہ اس کے چہرے پہ سالوں کی تھکاوٹ امد آئی تھی۔ ابھی نہیں سندل، وہ دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے معراج؟ کچھ تو بتائیں۔ اسے جاننا تھا کہ کیا وہ سوچ رہا ہے، اسے جاننا تھا وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ سندل نے اس کے بازو کو چھوڑا تو معراج یکدم اس کی جانب پلٹا۔ اس کی گردن کو دبوچا، وہ سیڑھیوں پر گری جبکہ معراج اس کے اوپر جھکا تھا۔ میں نے کہا نا ابھی نہیں۔ وہ دھاڑا تو سندل کانپ اٹھی اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ معراج، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہنے لگی۔ راز نے یکدم اسے آزاد کیا۔ ابھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سندل۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی تلقین کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نہیں، تم مجھ سے یہ رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تو صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہیں چاہتی ہوں کہ ہم خوش رہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حسرت سے کہنے لگی تو معراج کو اپنا غصہ کم ہوتا محسوس ہوا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا اس کی باتوں پہ یقین کر سکتا ہے یا نہیں، اس لیے محض سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ سندل وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کے جاتے ہی غصے میں ریلنگ کو زور سے حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ سندل معراج کے سامنے ڈنر رکھنے لگی، لیکن وہ بنا کسی حرکت کے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ باقی سامان لینے کچن کی جانب بڑھی تو معراج نے اسے مخاطب کیا۔ رکو سندل، بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اپنے قدم پلٹی اس کی جانب سامنے آ کھڑی ہوئی تو معراج نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ وہ سپاٹ چہرے سے پوچھنے لگا تو سندل اپنی کلائی اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ چھوڑو مجھے، تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں بس حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ اس شخص کے ساتھ موجود تھی جو تم سے ملنے آیا، اور پھر پولیس نے بھی اسے حادثہ قرار دیا ہے، جبکہ تم مجھ سے یہ عجیب سوال کر رہے ہو۔ کیا یہی وجہ ہے تمہاری پہلے کی حرکت کی؟ ٹھیک ہے سندل، تم نے یہ نہیں کیا، میں سمجھ گیا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر ڈش اپنی جانب کی سے کہنے لگا جبکہ وہ اسے ہنوکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا سمجھ نہیں پا رہی؟ مجھے تمہارا یقین ہے، تم نے کہا، میں نے مان لیا، بس ایسے ہی۔ تو اور کیا چاہتی ہو تم؟ وہ چاہتی پہ زور دیتا کہنے لگا تو سندل خود سے بڑبڑانے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے اس شخص کی،
غصے سے اس کا رنگ سرخ ہونے لگا تو معراج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اس کی پشت پہ بوسہ دینے لگا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کوئی مصیبت میں تو مبتلا نہیں، کیونکہ جتنا میں نے تمہیں جانا ہے مصیبت تمہاری جانب کھنچتی چلی جاتی ہے۔ وہ مسرور سے کہنے لگا تو سندل نے اس کے کندھے پہ ایک دھپ رسید کی جس پہ وہ مسکرا دیا۔ میں مصیبت اپنی جانب نہیں کھینچتی۔ صحیح کہا، کیونکہ تم از خود۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازے پہ بیل ہونے لگی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ گھڑی پہ ایک نظر ڈالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ امان کو اس وقت اپنے گھر کی دہلیز پہ دیکھتا وہ حیران ہوا تھا۔ تو اب میں تمہارے گھر بھی نہیں آ سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے شکوہ کرنے لگا تو معراج بھی مجبوراً مسکرا دیا۔ ایسا نہیں ہے، آؤ ڈنر کرو ہمارے ساتھ۔ وہ امان ساتھ ہال میں داخل ہوا جہاں سندل اسے دیکھ کر کرسی کھڑی ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ میں مخل تو نہیں ہوا؟ تمہارا چوکیدار موجود تھا اور نہ تمہاری ملازمہ دکھ رہی ہے۔ وہ اطراف کا جائزہ لیتا سرسری سا پوچھنے لگا، لیکن اس اچانک آمد کا اصل مقصد سندل اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ امان کا سوال سن کر آنکھیں گھما گئی جسے وہ دونوں انجان رہے۔ ہاں، میں تب بتا نہیں پایا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ؟ وہ کیسے؟ امان حیرانگی سے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حادثہ، صفائی کرتے ہوئے کھڑکی سے گر گئی۔ سندل کے جواب میں وہ محض اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جس پہ اسے آبرو چکا دیے۔ کچھ کھا نہیں رہے آپ؟ میرا وعدہ ہے اس میں زہر نہیں ہے، وہ بظاہری طور پہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن امان اس کے مقابلے بخلاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ نہیں، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ اصل میں معراج، میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا اور مجھے امید ہے تم ہماری دوستی کے پیش نظر مجھے اس بار بھی معاف کر دو گے۔ دوست ہو کر اگر میں اپنا دل اتنا بڑا نہیں کر سکتا تو دوست کیسا؟ وہ امان سے بغل گیر ہوتے کہنے لگا جس پہ وہ دونوں مسکرا دیے۔ اور ہاں، میں تم دونوں کو اپنے گھر انوائٹ کرنے آیا تھا۔ کل تم دونوں میرے گھر ڈنر کرو گے۔ سندل اعتراض کرنے لگی، ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی جب معراج نے موقع ہی نہ دیا۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ویسے بھی بچوں سے ملے کافی دن ہو گئے۔ ہاں ضرور، میں انتظار کروں گا۔ وہ سندل کو زو مانی طریقے سے دیکھ کر کہتا چلا گیا۔ پھر سے معراج سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گیا جبکہ سندل اس کی دعوت کا اصل مقصد سوچنے لگی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا کالر ٹھیک کر کے خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا جب آئینے کے عکس میں سندل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ معراج نے اسے آج پہلی بار مشرقی لباس میں دیکھا تھا۔ خوبصورت رنگ کے امتزاج کا فراک پہنے وہ اپنا دوپٹہ کندھے پہ سیٹ کر رہی تھی۔ بس تیار ہوں، اسے سیٹ کر لو۔ دانتوں میں پن دبائے پیشانی پہ بل سجائے اس کا مکمل دھیان اپنی ہدف کو حاصل کرنے میں مدہوش تھی۔ یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا جتنا تم نے بنا دیا۔ وہ اس کے منہ سے پن پکڑ کر دوپٹہ خود پن اپ کرنے لگا۔ نائس، اب لگ رہی ہو نا مشرقی لڑکی۔ وہ اس کے سر پہ ایک محبت بھری نظر ڈالتا ہوا گویا ہوا تھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی عادت مت بدلنا۔ کیوں نہیں؟ اچھی چیزوں کی تو عادت بنانی چاہیے۔ وہ اس کے ناک کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوتا ہوا کہنے لگا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ خود کو معراج کے حصار سے آزاد کرواتی ہوئی کہنے لگی تو فراق اس کے گرد گھوم گیا جو کسی خواب سا گمان دیتا تھا۔ ٹو ارتھ مسٹر معراج، سندل اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اپنے ہوش میں واپس لوٹا۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پورچ میں لے آیا۔ سندل کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معراج اس کی خاموشی بھانپتا ہوا اس کے نازک ہاتھ پہ کاسا دباؤ ڈالتے کہنے لگا۔ میں پریشان نہیں ہوں اور نہ ہی گھبرا رہی ہوں۔ وہ خفیف سا مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا ہے، ایمان اور تمہارے درمیان تعلقات غلط طریقے سے شروع ہوئے، لیکن اسے ایک موقع دے کر دیکھو، وہ بہت اچھا شخص ہے اور مجھے یقین ہے تمہیں اس کے بچے بہت پسند آئیں گے۔ وہ مسرور سا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہنے لگا جبکہ دل ہی دل میں اس کے بچوں اور بیویوں کے لیے افسوس کرتی رہی۔ وہ آ ہی گئے جناب آخر۔ ان کے گھر آتے ہی امان انہیں خوش آمدید کہا اور ڈائننگ روم کی جانب بڑھنے لگا۔ معراج انکل کیسے ہیں آپ؟ امان کے بچے معراج کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے تو سندر اور معراج کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ہاں آ گیا تم لوگوں کا انکل، اور اس کی بار تو آنٹی بھی ساتھ لے کر آیا ہوں۔
وہ ان کا رخ سندل کی جانب پھیرتا کہنے لگا تو سندل نہ جانے کیوں سرخ ہونے لگی. سندل آپ ان کو نظر انداز کر دیں. سندل آپ ان کو نظر انداز کر دیں. انہیں تو معراج بھائی نے بہت شیطان کر رکھا ہے. امان کی بیوی خوش اخلاقی سے اسے گلے ملی تو وہ پہلے سے قدرے کمفرٹیبل محسوس کرنے لگی. وہ جو امان کے ساتھ کرنے والی تھی اس کے لیے اچانک افسوس بھی ہونے لگا. اس کے لالچ کی سزا ان معصوم بچوں کو ملی تھی. شیطان، کہاں اتنے معصوم بچے تو ہیں. وہ سندل کی جانب اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے کہنے لگا، جب آپ دونوں نے کے بچے ایسا کریں گے نا تب پوچھوں گی. وہ آنکھیں ٹمٹماتے کہنے لگی تو سندل اپنے اطراف میں دیکھنے لگی جبکہ معراج کی نظریں اس پر ٹک گئی تھی. اپنی بیوی کو بعد میں گھوریے گا، ابھی ہمیں بہت بھوک لگی ہے. امان کے دونوں بچے انہیں تنگ کرنے لگے تو وہ کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے. ڈنر ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کیا تھا. سندل کو ابھی تک تو کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی. شاید اس نے یہ ڈنر اسی لیے ارینج کیا ہو کہ اپنے اور معراج کے رشتے کو پھر سے استحصال کر سکے. جانے کے بعد چائے کا دور چلا تو سب ہال میں آ گئے. سندل اپنے اطراف کو اچھے سے دیکھنے لگی. ماما پاپا ہم نانو کے گھر کب جائیں گے؟ ارے صبر کرو، چلیں گے. اگر آپ کا کوئی پلان ہے تو ہماری وجہ سے مت روکے. معراج فوراً امان کی بیوی سے کہنے لگا. ارے نہیں یار، ساری رات ہے، ویسے بھی انہیں ڈراپ ہی تو کرنا ہے. وہ مجھے واش روم. سندل امان کی بیوی سے پوچھنے لگی تو وہ سر ہلا گئی. یہ ڈریسنگ روم کے ساتھ سیڑھیوں کے نیچے ہے. جی تھینکس. وہ معراج کو مسکراتے ہوئے دیکھتی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی. سیڑھیوں کی اوٹ میں آتے ہی اس نے ایک نگاہ واش روم کے ساتھ والے کمرے کو دیکھا. اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا. وہ شاید آفس تھا اور دروازہ بھی کھلا تھا. سندل نظر بچا کر جلدی سے اس کے آفس میں گئی اور اپنا کام شروع کر دیا. کمرے میں موجود واحد کھڑکی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے وہ اپنی ہینڈ بیگ سے سکہ نکالنے لگی تو بٹا اپنے ہاتھ پر پھیلایا اور پھر اس سے کھڑکی کھول کر اس کے نیچے دھیان سے سکہ رکھ دی تاکہ اس کے کھلے ہونے کا کسی کو احساس نہ ہو. وہاں موجود چیزوں کی وہ تلاشی لیتی اس سے پہلے وہاں کوئی داخل ہوا تھا. مجھے معلوم تھا تمہارے اس بہانے کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. امان کمرے کا جائزہ لیتا ہوا کہنے لگا تو سندل وہاں سے باہر نکلنے لگی جب امان نے اسے کوہنی سے اوپر دبوچا تھا. کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ آنکھیں سکیڑتا اس سے سوال کرنے لگا تو سندل خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی. جانے دو ورنہ اتنی زور سے چلاؤں گی کہ تمہاری بیوی اور معراج سب کو معلوم ہو جائے گا. وہ اسے دھمکی دینے لگی تو امان کے تاثرات کسی جنگلی میں بدلنے لگے. اوہ تم چلاؤ گی. وہ اپنے ڈیسک کی جانب پلٹا اور اس میں سے گن نکال کر سندل کی پیشانی پہ ٹکا دی. تمہارے حلق سے ایک بھی آواز نکلی نا تو میں تمہاری کہانی یہی ختم کر دوں گا. سندل خود کو پرسکون کرنے لگی. تم مجھے نہیں مار سکتے. یہ محض تمہارا خیال ہے. تمہیں تو میں تڑپا تڑپا کر ماروں گا اور یہ وعدہ رہا میرا. سندل اپنی مٹھیاں بھیجنے لگی اور اسے سرخ نظروں سے دیکھنے لگی. لیکن تم ابھی تک نہیں مار سکے مجھے. یہاں تو نہیں، اس لیے جانے دو مجھے. وہ پھنکارتے ہوئے کہنے لگی. امان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے کسی کے قدموں کی آواز سنی. امان نے گن تیزی سے دراز میں رکھی اور سندل کو کھینچ کر دروازے کے پیچھے کر دیا. وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی. نہیں جانتی تھی کہ معراج یا اس کی بیوی میں سے کوئی بھی اسے دکھے. قسمت سے آنے والا شخص اس کا بیٹا تھا. اس کے اندر آتے ہی سندل دروازے سے کھسکتی واش روم میں جا گھسی. پاپا چلیں، ماما ویٹ کر رہی ہیں. جی بیٹا چلو، میں کار کی چابیاں لے کر آتا ہوں. وہ ڈیسک کے اوپر پڑی چابیاں اٹھاتے آفس پہ ایک نظر ڈالتا باہر نکل گیا. اس کے واپس پہنچتے ہی سندل بھی وہاں آ چکی تھی. ایک دوسرے سے اجازت طلب کرتے وہ اکٹھے ہی اپنی اپنی سواری میں سوار ہوئے تھے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ پڑے. تو تمہیں کیسی لگی امان کی فیملی؟ وہ اپنے بندے اتار کر واپس رکھ رہی تھی جب معراج سے مخاطب ہوا تھا. اچھے تھے، بہت اچھے. وہ اپنی کسی سوچ میں کھوئی ہوئی بولی جب معراج نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اپنے قریب کیا. ویسے تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے کہنے لگا. کس بارے میں؟ وہ اس کا عکس آئینے میں دیکھتے استفسار کرنے لگا. بچے. وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری امید سجائے ہوئے کہنے لگا تو سندر اپنی نظر جھکا گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. نہ جانے آج کے بعد اس کی شکل دیکھنا بھی پسند کرتا ہے یا نہیں.
میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ وہ اسے سچ بتانے لگی۔ شادی اور اب اپنی اولاد، یہ سب کہاں کبھی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ہاں تو سوچو، میں تو کہتا ہوں اب بس اسے ہی سوچو۔ وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا ہوا اپنا لباس تبدیل کرنے چلا گیا، جبکہ سندل وہیں کھڑی اپنا عکس دیکھنے لگی۔ جب تک وہ واپس آیا سندل بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ مراج بھی لائٹ آف کرتا بیڈ پہ آ لیٹا اور چہرے پہ ہی مسکراہٹ سجائے آنکھیں بند کرنے لگا۔ اس کی تمام خواہشات شاید جلدی ہی پوری ہونے والی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ مراج کی سانسیں صرف رفتار سے چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے چہرے کے سامنے سے ہاتھ گزارتی سے یقین میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ الماری تک بڑھی اور اپنا لباس نکالنے لگی۔ مراج کو سوتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں لباس بدلا، ہڈ سے اپنا چہرہ ڈھکا، خنجر کو اپنے شوز میں ساتھ بنی جگہ میں رکھ کر کار کی چابی اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ وہ اس وقت امان کے گھر میں موجود تھی۔ مراج کی کار امان کے گھر سے کافی دور پار کر کے وہ رات کے اس وقت پیدل چل رہی تھی۔ یہ خطرہ کافی بڑا تھا کہ اسے کوئی دیکھ لے، لیکن جہاں دن کے وقت چہل پہل کم رہتی، وہاں رات کے وقت تو کوئی کتا بھی نہ پایا جاتا۔ اس کے گھر کی پیچھے دیوار پھیلان کر وہ اس کی کھڑکی کی جانب پہنچی، جس جگہ اس نے سکے کی مدد سے کھلا چھوڑا رکھا تھا۔ بے حد احتیاط کے ساتھ اس نے کھڑکی کو ہلکا سا اونچا کیا، پھر اپنے اعتراف کا جائزہ لے کر جیب میں رکھی پین ٹارچ چلائی اور اس سے آفس کے اندر روشنی کرنے لگی۔ روشنی صرف اتنی ہی تھی کہ وہ اپنے ہر طرف دیکھ سکتی تھی۔ زیادہ روشنی اس کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی تھی۔ جب اسے مکمل طور پہ یقین ہو گیا کہ آفس خالی ہے تو وہ ٹارچ دانتوں میں دبا کر کھڑکی کو اتنا کھولنے لگی کہ وہ اس سے اندر داخل ہو سکے۔ کسی زندہ مخلوق کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ کب اس جگہ میں داخل ہوئی۔ وہ محتاط سی ڈیسک کی جانب بڑھی تو دستانوں میں لپٹے ہاتھوں سے ایک دراز کھولنے لگی جہاں اس وقت امان نے جلدی سے گن رکھی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، شاید گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاپرواہ ہو گیا تھا، پھر اسے خود پہ بہت یقین تھا۔